اس وقت ہم تھر کے سفر کی طرف روانہ ہیں اور وہاں پر جو ہمارے مین 3 پروجیکٹ ہیں، ایک کنواں اور ایک مختلف دیہات میں مدارس کا قیام، چھوٹے چھوٹے مکاتب جہاں بچے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، اور تیسرا میڈیکل سینٹر جہاں پر مستحق مریضوں کا مفت میں علاج ہو۔ اس کے وزٹ کے لیے بھی ہم روانہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان تمام کاموں کا آپ کو بھی وزٹ کرائیں گے اور ان کی اہمیت سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 10 محرم الحرام بروز جمعہ، بعد نماز جمعہ ہم سندھ کے وسیع صحرائے تھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ اس سفر کا مقصد صرف سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا نہیں، بلکہ ان خدمت خلق کے منصوبوں کا جائزہ لینا ہے جن میں آپ جیسے مخیر حضرات کا تعاون شامل ہے۔ پہلا پڑاؤ حیدرآباد، پھر میرپور خاص اور اس کے بعد عمر کوٹ ہے، لیکن اصل سفر ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ اب ہم عمر کوٹ سے تھر کی طرف روانہ ہیں اس جیپ میں، چونکہ وہ صحرائی سفر ہے اور وہاں جیپ ہی جاتی ہے، اور صرف تھر تک کا سفر نہیں ہے بلکہ تھر کا بالکل آخری کنارہ پاک انڈیا بارڈر تک انشاءاللہ تعالی ہمارا سفر ہوگا، اور یہ سفر انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً آپ کو دکھائیں گے۔ عمر کوٹ پہنچنے کے بعد پکی سڑک ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں سے 4x4 جیپ میں کئی گھنٹے ریت کے ٹیلوں اور دشوار راستوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں جہاں عام گاڑی کا چلنا ممکن نہیں۔ راستے میں ہم نے نماز ادا کی، مختصر آرام کیا، پھر دوبارہ منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے گئے آبادی کم اور خاموشی زیادہ ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہم پاکستان کے آخری دیہاتوں میں پہنچ گئے۔ صبح ہوتے ہی ہم نے اپنے منصوبوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے ان کنوؤں کا دورہ کیا جو اہل خیر کے تعاون سے تعمیر کیے گئے ہیں۔ یہاں پانی صرف ایک ضرورت نہیں بلکہ زندگی ہے۔ ایک کنواں پورے گاؤں کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اس وقت ہم تھر کے ایک گاؤں میں موجود ہیں اور یہ کنواں نمبر 64 ابھی اس کا افتتاح ہوا ہے اور اسی مہینے یہ بنا ہے، اور اس سے پہلے یہ یہاں کے گاؤں کے جو افراد ہیں وہ کئی دور فاصلے پر پانی لینے کے لیے جاتے تھے۔ اس گاؤں میں یہاں کے جو مقامی یہ ایک بابا جی ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ جب تک یہ کنواں نہیں تھا تو اس وقت ان کو کیا پریشانی تھی یہاں پر، اور اس وقت ان کو کیا سہولت حاصل ہے۔ جی سر، سہولت اصل پانی ہے، یہ سہولت ہے۔ پانی دور 1 کلومیٹر آگے ہے۔ یہ میٹھا پانی ہے، اساں پیئن لا سٹھو پانی ہے، ودھیک ہے، فائدو اساں وڈو تھے تو۔ راستے میں ایک شخص اونٹ پر پانی لے جا رہا تھا۔ یہ منظر ہمیں احساس دلاتا ہے کہ جس پانی کو ہم روزمرہ زندگی میں معمولی سمجھتے ہیں، یا اسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو کتنی مشقت اٹھانی پڑتی۔ واقعی پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت۔ تھر کے صحرا میں ہم موجود ہیں، جیپ کے ذریعے سے سفر کر کے آئے ہیں۔ راستے میں یہ بھائی ملے ہیں، کافی دور سے پانی بھر کر آ رہے تھے، اور اس طرح لوگ اونٹوں میں اوپر مشکیزہ آپ کو نظر آ رہا ہے، کافی دور سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا پانی گرا کے دکھائیں گے کہ کس طرح سے، یہ دیکھیں اس طرح سے پانی نکل رہا ہے۔ اب یہ اپنے گاؤں لے جائیں گے اور گاؤں میں یہ پانی کو استعمال کریں گے، اور پورا دن یہ پانی استعمال کریں گے، پھر اگلے دن دوبارہ پانی بھرنے کے لیے جائیں گے۔ یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے کہ پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو پانی کے لیے دور دراز اس تپتی ہوئی دھوپ میں اور ریگستانی میدان میں سفر کر کے جانا پڑتا ہے۔ ہم ایک ایسی مسجد میں بھی پہنچے جس کی ابھی چھت، کھڑکیاں اور دروازے مکمل نہیں ہیں۔ امید ہے کہ کوئی صاحب خیر اس مسجد کی تکمیل میں حصہ لے کر اپنے لیے صدقہ جاریہ کا عظیم ذریعہ بنے گا۔ یہ ایک مسجد ہے، مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ تھر کے ایک دور دراز علاقے میں ہے۔ اس کو بارڈر والی مسجد بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر، غالباً 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر یہاں بارڈر شروع ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس مسجد کا کام نامکمل ہے۔ اس کی چھت بھی نہیں ہے، کھڑکی، دروازے، فرش، یہ کام اس کا باقی ہے۔ اگر یہ کام یہاں پر ہو جاتا ہے تو اطراف کے جتنے گھر ہیں انشاءاللہ تعالی یہ سب یہاں پر آ کے نماز بھی پڑھیں گے۔ یہاں پر باقاعدہ ابھی بھی تراویح ہو رہی ہے، اور یہاں تراویح بھی ہوگی، اور یہاں پر بچے آ کر انشاءاللہ قرآن کریم کی تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ راستے میں ہمیں ننھے بچے ملے۔ ان کی معصوم مسکراہٹیں دیکھ کر انہیں معمولی سی خوشی دینے کا موقع ملا۔ ان کے چہروں کی خوشی ہمارے لیے بھی ایک یادگار لمحہ بن گئی۔
اس کے بعد ہم میڈیکل سینٹر پہنچے. پہلے معمولی بیماری کے علاج کے لیے بھی لوگوں کو میلوں سفر کرنا پڑتا تھا، لیکن الحمدللہ اب اسی علاقے میں علاج، ڈاکٹر، ادویات کی سہولت موجود ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحبان سے ملاقات کی، مختلف شعبوں کا جائزہ لیا اور اس خدمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. یہ تھر کے دور دراز علاقے میں واقع ممتاز میڈیکل کلینک ہے، اور اس کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ یہاں کے جتنے آس پاس کے گاؤں ہیں وہاں کے لوگوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنا. اس سے پہلے ان لوگوں کو دور دراز علاقوں میں، دور دراز شہروں میں جانا پڑتا تھا اپنی چھوٹی سی بیماری کے لیے. اب الحمدللہ ان کے گاؤں کے اندر ہی یہاں پر میڈیکل کلینک قائم ہے. پھر ہم قرآنی مکتب پہنچے جہاں معصوم بچے قرآن کریم سیکھ رہے ہیں. یہ صرف تعلیم نہیں بلکہ نسلوں کی اصلاح کا کام ہے. جو ابھی اس کار خیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ ایک جاری رہنے والے اجر میں شریک ہو سکتے ہیں. تھر کا یہ ایک دور دراز کا علاقہ ہے، وہاں پر چھوٹے سے گاؤں کے یہ بہت سارے بچے بچیاں یہاں پر موجود ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم اس قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو یہ بچے مستقبل میں جتنے بھی قرآن کریم کی خدمت کریں گے، دین کی تعلیم حاصل کریں گے، اس سب میں ہمارا ذریعہ ہوگا اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. الحمدللہ اپنے تمام منصوبوں کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم واپسی کے سفر پر ہیں. یہ سفر اگرچہ جسمانی طور پر تھکا دینے والا تھا لیکن دل کو اطمینان دلانے والا بھی تھا، کیونکہ یہاں آ کر احساس ہوتا ہے کہ آپ کے عطیات صرف عمارتیں نہیں بناتے بلکہ پیاسے کو پانی، بیمار کو علاج اور بچوں کو قرآن عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام معاونین، ڈونرز اور خدمت کرنے والے ہر فرد کو دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے. آمین. تھر کے وزٹ کے بعد اب ہم اپنے واپسی کے سفر پر کراچی کی طرف رواں ہیں، اور یہ سفر ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی بھرپور قدر کرنی چاہیے، اور وہ انسانیت جو مشکل میں زندگی گزار رہی ہے ہم سے جتنا ہو سکے ہمیں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور آسانی کا ذریعہ بننا چاہیے.